کلندر ایپیسوڈ 19, 20 اینڈ ٹیزر 21۔ کیا دریادن کو تبریز کی محبت مل پائے گی؟ کیا جوہی کی شادی ہو جائے گی؟ جوہی کے سر پہ کھڑے 2 منزلہ مکان کا کیا ہوگا؟ عرفان سے آخر سب کیوں ناراض ہیں؟ عرفی کی ماں اور شفق کی ماں کی لڑائی کیوں ہوگی؟ سنبل کا باپ اور سنبل اب تبریز کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ آج کے ریویو میں ہیں ان سب سوالوں کے جواب اور کچھ خاص باتیں لیٹسٹ ایپیسوڈز کی بھی، لیکن ان سب کی طرف جانے سے پہلے آپ کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ میں تبریز کا اچانک آ جانا بہت ہی اچھا لگا۔ شادی کے بعد پہلی بار دریادن اور تبریز کا آمنا سامنا ہوا۔ ہم نے سٹارٹ سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ تبریز کو دریادن سے محبت ہے۔ دریادن کا نام لیتے ہی اس کے چہرے پر جو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے وہ ہر ایپیسوڈ میں واضح ہے، لیکن گھر آ کے تبریز کو یہ پتا چلا کہ وہ سلوک جو سنبل کے گھر میں تبریز کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہی سلوک تبریز کے گھر میں دریادن کو ہر وقت برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جس طرح وہاں تبریز کو ہونے والے داماد کی عزت نہیں مل رہی، یہاں دریادن کو بہو والی عزت نہیں مل رہی۔ اسی لیے اب تبریز دریادن کے لیے سٹینڈ لے گا۔ سارا دن بھگوانے اور سارے کام کروانے کے بعد، مہمانوں کے جانے کے بعد ساس جب دریادن کی بے عزتی کرے گی، اور نہ صرف ساس بلکہ جوہی بھی پیچھے نہیں رہے گی، ایسے میں تبریز دریادن کے لیے سٹینڈ لے گا، بلکہ دریادن کو بھی دلاسا دے گا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تبریز جب بھی دریادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا وہ اس کے مزید قریب آ جائے گا۔ یہ چیز جوہی اور ساس سے ہرگز برداشت نہیں ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتے والے جوہی کی بجائے دریادن کو پسند کر گئے ہوں، اس لیے جوہی مزید خونخوار ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جوہی کی شادی کی طرف۔ اللہ اللہ کر کے جوہی کا رشتہ آیا تھا، ہماری دعا تھی فوراً سے شادی ہو جائے۔ یہی دعا شفق کی ماں کی بھی ہے اور شفق کی بھی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ دونوں بہنیں اگلی ایپیسوڈ کے پرومو میں بیٹھی لڑ رہی ہیں اور پھر سارا ملبہ گر رہا ہے عرفی پر۔ تو ہوگا یہ کہ شفق کی ماں آئے گی رشتے سے اگلے دن اپنی بہن کے پاس اور اس کو کہے گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں اور جوہی کا رشتہ کر دیا، کیونکہ عرفی کے ماں باپ نے وعدہ کیا تھا کہ جوہی کی اور عرفی کی شادی ایک ساتھ کریں گے۔ خیر فی الحال ان لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ابھی تو بھر کے جہیز دینا ہے جوہی کو، اس لیے جوہی کے ساتھ شفق کی شادی کرنے کا ان لوگوں کا کوئی بھی پلان نہیں ہے۔ اس بات پر عرفی کی ماں بھڑک اٹھے گی اور یہ سمجھے گی کہ عرفی ساری خبریں جا کے سسرال میں دے رہا ہے، حالانکہ یہ خبر عرفی نے نہیں بلکہ گھر کی سابقہ نوکرانی نے دی ہوگی۔ اب حسب عادت جوہی نہ صرف خالہ سے بدتمیزی کرے گی بلکہ عرفی سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کرے گی۔ ماں بھی بہن اور شفق کو خوب برا بھلا کہے گی۔ عرفی جب خالہ اور شفق کے حق میں بولے گا تو تبریز بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ جوہی کا یہ والا رشتہ تو فی الحال نہیں ہو سکے گا، ایک تو یہ کہ جوہی کے خیالات بہت اونچے ہو چکے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ جوہی کے نصیب میں محلے کی چھت والا وہ لڑکا ہی لکھا ہے۔ عرفان کا یہ کہنا بہت اچھا لگا کہ میں ان کے غلط کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دیتا اس لیے میں برا ہوں۔ عرفان کا تبریز کو الگ سے سمجھانا کہ وہ دریادن کا خیال رکھے، یہ بھی بہت اچھا لگا، اور عرفان نے بہت اچھا کیا جو موبائل والی بات کلیئر کر دی کہ میں نے دریادن کو موبائل لے کر دیا ہے تمہارے نام سے۔ اسے چاہیے کہ یہی بات وہ شفق کو بھی بتا دے تاکہ شفق کے اور اس کے درمیان مزید غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سنبل اور سنبل کے باپ کو۔ سنبل کے دل میں تھوڑی تھوڑی محبت جاگ چکی ہے تبریز کے لیے، وہ تبریز کو اپنے ساتھ دبئی بھی لے جانا چاہتی ہے، لیکن انکل کا ایسا کوئی بھی موڈ نہیں ہے، وہ تبریز کو ہر وقت ملازم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صبح تبریز جو ہے وہ باپ کا نوکر ہے اور شام کو وہ بیٹی کا نوکر ہے، اسے شوہر کی جاب مل رہی ہے ایوننگ میں۔ اب سنبل پلان بنائے بیٹھی ہے کہ وہ دبئی لے کر جائے گی تبریز کو اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے، جبکہ ابا حضور کا حکم ہے کہ تبریز آفس واپس آئے۔ جیسے ہی تبریز اور دریادن ایک دوسرے کے قریب آنے والے ہوں گے کہ فون بج جائے گا، سنبل تبریز سے کہے گی کہ فوراً واپس آؤ۔ تبریز جو ایک ٹرانس میں دریادن کی طرف بڑھا جا رہا تھا، اس کے قدم فوراً رک جائیں گے۔ دریادن بھی اس اچانک تبدیلی پر حیران رہ جائے گی، لیکن جیت بالآخر دریادن کی ہی ہوگی۔ سنبل کے گھر میں ویسے جتنی ٹھکائی تبریز کی ہو رہی ہے اس کا بہت ہی مزہ آ رہا ہے، ایسے لالچی لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ گھر میں کھانے پینے کی فراوانی ہے لیکن تبریز کو آرام سے بیٹھ کر ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھانے دیا جاتا۔ جب سنبل کا دل چاہتا ہے وہ تبریز کو لانگ ڈرائیو پہ بھی لے جاتی ہے، ہوٹل میں بھی لے جاتی ہے، شاپنگ پہ بھی لے جاتی ہے، اور جب سنبل کا موڈ نہیں ہوتا وہ تبریز کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لیے کافی منگوا کر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ تبریز کے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا ہوا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واپسی پہ انہیں گاڑی نہیں ملے گی، تو انہیں گھر کی گاڑی میں نہیں بلکہ رینٹا کار کی ایک پھٹیچر گاڑی میں واپس سینڈ کر دیا گیا۔
اب جو اونچے اونچے خواب دیکھے تھے ان لوگوں نے کہ دریودھن کو فارغ کر دیں گے، طلاق دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، امید ہے عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اس لیے اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دریودھن کو بہرحال نہیں چھوڑنا۔ جوہی جو اپنے سر پر لینٹر ڈلوا کے آ گئی بہت ہی فنی لگی، اس کی لمبی لمبی پلکیں کیا کم تھیں کہ لینٹر بھی ڈلوا لیا، وہ بھی اتنا اونچا، اس کا سر بالکل کوئی ڈبل سٹوری مکان لگ رہا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ مزے کی ہوگی جب وہ اسی حلیے میں تیار ہو کے بلکہ اس پر مزید لش پش کر کے آئے گی رشتے والوں کے سامنے۔ بہت ہی مزے کا لائٹ ہارٹڈ ڈرامہ ہے، آپ بھی ضرور دیکھیے کلندر اگر آپ نہیں دیکھ رہے، اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دریودھن اور تبریز کی جوڑی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟